أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات. اللهم صل على شجرہ طیبہ کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. ابراہیم کا خدا نے لیا امتحان. ابراہیم ہو گئے کامیاب 100% نمبر لے کر. خدا نے کہا اے ابراہیم اے میرے خلیل اتنا اچھا امتحان دیا، انعام میں ہم تمہیں دے رہے ہیں امامت. توجہات ہیں. انعام میں ابراہیم کو مل رہی ہے امامت. ابراہیم نے کہا بار اللہ تیری مہربانی تیرا کرم، لیکن یہ بتا، ابھی جملہ اس کو لوح دل پر رقم کیجئے قرآن کی آیت کو. کیا کہا ابراہیم نے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں بھی کوئی ہے؟ کیا کہا ابراہیم نے؟ یہ جملہ وَمِن ذُرِّيَّتِي آگے چل کے بڑا کام آئے گا آج کی مجلس میں. خدا نے کہا دیکھو یہ جو امامت ہے یہ ظالمین کو کبھی نہیں ملے گی، فاسقین کو نہیں ملے گی، مشرکین کو کبھی نہیں ملے گی. ہے توجہات؟ بات ختم ہو گئی یہاں تک. کل اس کے بعد ایک اور آیت کی تلاوت کی تھی جو ہمارے عشرے کا موضوع ہے. خدا نے منع نہیں کیا بلکہ کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمے کو رکھا. بہرحال کلمے کو کہاں رکھا؟ کہا پڑھو قرآن. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نہیں دیکھتے خدا نے کلمہ طیبہ کا نمونہ بنایا ہے. کس کو؟ شجرہ طیبہ کو. میرے ساتھ ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ کل شجرہ طیبہ دیکھا تھا آپ حضرات نے؟
نبی کے پیر زمین میں، علی چاہے تو آسمان کو چھو لیں. ہے میرے ساتھ؟ اس شجرہ طیبہ کے دو محافظ ہیں، ایک کا نام ہے ابو طالب، دوسرے کا نام ہے خدیجہ. اس شجرہ طیبہ کو پانی دینے والے ابو طالب، پانی پلانے والی خدیجہ. ہے توجہات؟ پریشان تو نہیں ہے؟ بالکل. عزیزان گرامی یہ بتا دوں میں، جو حضرات مجھے پچھلے 3-4 برس سے مسلسل اسی علاقے میں سن رہے ہیں، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے، میں تاریخ بہت کم پڑھا کرتا ہوں. ایسا ہی ہے، کوشش یہ رہتی ہے کہ آیت قرآنی اور روایت معصوم سے بات ہو، گفتگو ہو، تمام ہو جائے. لیکن اب میرے اس موضوع کی بھی مجبوری ہے، اور بے انتہا کچھ دوستوں کا اصرار رہا کہ قبلہ تاریخ کے یہ واقعات ہے. توجہ، ہماری ایک نئی نسل الحمدللہ بڑی ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، اور بزرگوں کی یاداوری کے لیے بھی. آج تذکرہ کرنا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. اگر آپ بیدار ہوئے تو ہے میرے ساتھ؟ جاگے ہیں؟ ماشاءاللہ. کون خدیجہ؟ ملیکۃ العرب خدیجہ. کون خدیجہ؟ حافظہ توریت و زبور و انجیل خدیجہ. کون خدیجہ؟ جہالت کے تاریکیوں میں، جہالت سے بھرے شہر میں عالمہ خدیجہ. توجہ توجہ، ہے میرے ساتھ؟ جناب خدیجہ کے بارے میں مورخین نے لکھا. اب دیکھیے، تاریخ چیخ کے نہیں سنانی ہوتی، زور سے نہیں سنانی ہوتی، یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے کس انداز میں سننا ہے. مورخین کی طبری اٹھا کے دیکھیے، ابن اسیر اٹھا کے دیکھیے، بحار انوار علامہ مجلسی شروع کے باب جو فضائل مناقب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اٹھا کے دیکھیے. مجھے اندازہ ہے کہ جناب خدیجہ عشرہ اولیٰ میں تو کم ہی پڑھا جاتا ہے. ایسا ہی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اور ویسے سارا سال بھی یہ، اب کیا کریں، کچھ وائرس ہیں جو دوسروں کے چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ وائرس دوسروں نے پھیلائے ہیں، سرایت ہمارے اندر بھی کر گئے ہیں. مورخین نے ایک نہیں کئی کتب میں جا کے دیکھیے لکھا کہ اتنی بڑی تاجرہ تھی اپنے دور کی. اب جملہ سننا، آرام سے کہوں گا، نزاکت محسوس کرنا، کہ پہلا اونٹ، اتنے اونٹ تھے جو قافلہ چلتا تھا تجارت کا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. ہائے 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 ہائے. تاجرہ خدیجہ ہے. توجہات؟ پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہے، آخری اونٹ مکے سے خدیجہ بنت خویلد کا نکل رہا ہے. دیکھیں، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو میں کہوں گا اور آپ نے وہ سمجھنی ہے، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو میں نے کہنی نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی سمجھنا ہے. دیکھیں، کہی ہوئی بات اگر آپ سمجھ جائیں اس میں کمال ہی نہیں، وہ تو ہر کوئی سمجھ جائے گا. مزہ تب ہے جو میں نہ کہوں آپ سمجھ جائیں. یا علی یا علی. 3 رات تک طبری نقل کر رہے ہیں، مکے میں خدیجہ کا مال چوری ہوتا رہا. جملہ کہہ دیا، اگر دل و دماغ و ذہن میرے ساتھ ہوتا تو اتنی آسانی سے آپ نہ سنتے. دوبارہ کہوں گا اور پھر ایک جملہ کہہ کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. 3 روز و شب خدیجہ کا مال چوری ہوتا رہا مکہ کے اندر. تو معلوم ہوا عورت کا مال چوری کرنا مکہ والوں کی پرانی عادت تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 روز و شب مال خدیجہ چوری ہوتا رہا. میں نے کہا میں آرام سے پڑھوں گا، یہ آپ کے سننے پر ہے کہ آپ کس طرح سماعت کرتے ہیں. الغرض بالکل ایک نیا ٹاپک شہر کراچی میں جعفر طیار کی زمین پر، اور یہ تیاری پر لگا کے آج آپ نے مکہ کی سرزمین میں سیر کرنا ہے. اس مال کو بھی دیکھنا ہے جو خدیجہ کے پاس تھا، اس کی حفاظت کیسے ہوئی وہ بھی دیکھنا ہے. منظر آنکھوں میں گھوم جائے
تو میرے ساتھ بولنا بھی ہے, ایسا بولنا ہے کہ صدا نجف تک جائے. 3 روز و شب مال چوری ہوتا رہا. ملیکۃ العرب نے حجاب زیب تن کیا. ایک ایک جملے کی نزاکت کو محسوس کرنا. نکلی بیت الشرف سے باہر, آئی ابو طالب کے ڈیرے پر. اللہ اکبر. ڈیرا کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ ڈیرا مثلا کامی بھائی کا ڈیرا, جہاں بیٹھ کے ہم چائے پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہسٹری میں جب ڈیرے کا لفظ آئے تاریخ میں, تو یہ ڈیرا وہ ہمارا کراچی والا ڈیرا نہیں ہوتا. ابو طالب کا جو ڈیرا تھا, ہسٹری میں آیا ہے, مورخین نے لکھا سنی شیعہ کہ ابو طالب کا مکہ میں ایک عظیم ڈیرا تھا. اس ڈیرے میں جو بھی مسافر آتا تھا اس کو ابو طالب کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا تھا. نہیں کی توجہ آپ نے؟ شہر کا کوئی غریب ہو, ابو طالب کے ڈیرے پہ جا کے کھانا کھایا کرتا تھا. جھوٹ لکھا مورخ نے کہ ابو طالب غریب تھا. عرب کے جب ہزاروں گھروں میں چولہا نہیں چلتا تھا, ابو طالب کا ڈیرا چلتا تھا. اللہ اکبر یا علی علی. اس وقت بھی ابو طالب کا ڈیرا جلتا تھا. ہے توجہ؟ آئی ملیکۃ العرب اور آ کے سلام کیا. کہا کون؟ کہا میں خویلد کی بیٹی خدیجہ بنت خویلد, ملیکۃ العرب, تاجرہ عرب. احترام میں بلند ہو گئے. کہا بی بی کس کام سے آنا ہوا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ 3 دن ہو چکے ہیں, جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ پہنچ ہی نہیں رہے. 3 دن ہو چکے ہیں, یہ مکہ والے میرا جو تجارت کا سامان ہے چوری کر رہے ہیں. آپ ہیں سردار بتھا, آپ ہیں سردار عرب, میں ٹھہری خاتون ذات, میں کہاں جاؤں چوروں کو ڈھونڈنے, کہاں جاؤں سامان ڈھونڈنے. گزارش آپ سے یہ ہے کہ چوروں کو بھی پکڑیے, چوری کا سامان بھی واپس لیجئے. یا علی یا علی. اچھا, خدیجہ جو چلی تھی, جناب خدیجہ کا ایک غلام ہے, کیا نام ہے اس کا؟ میسرہ. کیا نام ہے؟ بڑا عارف غلام ہے یہ, توجہ کیجئے, یہ ساتھ ساتھ تھا. یہ ابو طالب نے سنا, کہا کہ بی بی آپ پریشان مت ہوئیے, آج کے بعد سے مکہ میں کوئی آپ کا سامان نہیں چرائے گا. اللہ اکبر. آج کے بعد سے مکہ میں کوئی آپ کے سامان کو نہیں چرائے گا, جائیے اور کل آ کے سامان لے جائیے گا. یا علی یا علی. اللہ اکبر. یہ جملہ کہا, جناب خدیجہ نے سنا, پلٹی. راستے میں غلام نے کہا بی بی عجیب بات ہے, انہوں نے کہا جائیے کل سے نہ کوئی سامان چوری کرے گا اور سامان بھی واپس آ کے لے لیجئے گا. آپ نے سنا اور آپ آ گئی. ذرا ان سے یہ تو پوچھ لیتی کہ یہ سامان کی چوری کو کیسے روکیں گے؟ لشکر بھیج کے روکیں گے, فوج بھیج کے روکیں گے, تلوار بھیج کے روکیں گے, تیر بھیج کے روکیں گے, تبر بھیج کے روکیں گے. ذرا پوچھتی تو بی بی روکیں گے کیسے؟ خدیجہ مسکرائی, کہا میسرہ بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھا کرتے. اللہ اکبر. میسرہ جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کہا اچھا بی بی. ادھر جناب خدیجہ گئی, ادھر ابو طالب نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے جتنے مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں, توجہ توجہ, لطف آئے گا آج تاریخ سننے میں, کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ تاریخ کیوں سنا رہا ہوں میں؟ کیونکہ ہم نے شجرہ طیبہ اسی تاریخ میں ڈھونڈنا ہے اور شجرہ طیبہ کو اسی تاریخ میں ملانا ہے. توجہ؟ کہ جتنے ہی عرب کے بڑے لوگ ہیں ان کو میرے گھر پر بلاؤ. غلام گئے, سب کو دعوت دی. اگلے دن سب صبح کے وقت ابو طالب کے گھر پر
جمع ہو گئے. ابو طالب نے کہا دیکھو بھائی ملیکۃ العرب میرے پاس آئی تھی, شکایت لے کر آئی تھی, ان کا سامان ہے 3 دن سے چوری ہو رہا ہے. انہوں نے یہ سنا کہ ابو طالب ذلیل کرنے بلایا ہے, توہین کرنے بلایا ہے. توجہ کیجئے گا, جملوں پہ توجہ کیجئے گا. توہین کرنے بلایا ہے. ابو طالب ہم بڑے خاندان کے اچھے مرد ہیں. ابو طالب نے یہ سنا, مسکرا کے کہا عورت کا مال چرانا مردانگی ہوتی ہے کیا؟ اللہ اکبر. جن کے ذہن میں فدق ہے اس کو تصور میں لاتے ہوئے پوری گفتگو سنیے. کہا یہ بتاؤ عورت کا مال چرانا مردانگی ہے کیا؟ خاموش ہو گئے, خاموش. کہا کہ ابو طالب ہم نے چوری نہیں کی. ابو طالب نے کہا کرتے تم کچھ ہو نہیں, خرچے تمہارے سارے چل رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ کیا کرتے تم کچھ ہو نہیں, خرچے سارے چل رہے ہیں. شرمندہ ہوئے. کہا کیا کریں ابو طالب؟ ابو طالب نے کہا دیکھو محنت کر کے کھایا کرو, اور اس طرح چوری کرنا اچھی بات نہیں. دیکھو محنت کر کے کیا کریں؟ کہا بزنس کر لو, تجارت کر لو. کیا کیسے تجارت کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کس کے ساتھ کریں؟ اب ابو طالب نے جو جملے کہے, کہا دیکھو تجارت کر لو, کس کے ساتھ کریں؟ کہا خدیجہ کے ساتھ کر لو. آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. انہوں نے جب سنا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچے. نہیں کر رہے توجہ. ابھی کسی رکشا چلانے والے سے آپ یہاں کہیے, کون ہے بھی پاکستان کا بڑا تاجر ابھی اس وقت, مثلا وہ ملک ریاض بحریہ کا جو مالک ہے, کسی رکشا چلانے والے کو آپ کہیں کہ اس کے ساتھ تجارت کر لیں, بتائیے وہ ہنسے گا نہیں؟ میں کہا, وہ کہاں, ان کی بھی یہی حالت ہوئی. ہم کہاں, ملیکۃ العرب کہاں. نہیں کر رہے توجہ ہے توجہ. کہ ہم کہاں, ملیکۃ العرب کہاں. اور ابو طالب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, تجارت کیا کریں؟ ابو طالب نے کہا کچھ تو ہوگا. کہا اگر چلو کچھ لے کر آئیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہا ڈبل ہو کے واپس ملے گا, ڈبل ہو کے واپس ملے گا. جس کے پاس گھر میں جو کچھ تھا, کسی کے پاس گیہوں, کسی کے پاس جو, کسی کے پاس اونٹنیاں, کسی کے پاس تلواریں, جو کچھ تھا لا کے ابو طالب کے قدموں میں رکھ دیا. کہا ابو طالب ہم خدیجہ کو نہیں جانتے, تجھے دیا ہے تجھ سے واپس لیں گے. ابو طالب نے کہا جاؤ, ہماری ذمہ داری ڈبل ہو کے واپس ملے گا. ادھر یہ چلے, ادھر ابو طالب نے میسرہ کو بلایا. میسرہ آیا, کہا کہ دیکھو اپنے سامان کو پہچان بھی لو, واپس لے بھی جاؤ. نہیں کی توجہ. تاریخ انسانیت کا پہلا حاکم ہے ابو طالب, جس نے ڈیفالٹرز کو پکڑا بھی ہے, سامان واپس نکلوایا بھی ہے. سامان واپس نکلوایا بھی ہے. اللہ اکبر. تاریخ انسانیت کا پہلا حاکم ابو طالب, ڈیفالٹرز کو پکڑا بھی, ڈیفالٹ والا مال واپس بھی لیا. میسرہ نے سامان کہا یہی ہمارا سامان. اب یہاں سے جملے وہ ہیں کہ جو لوہے دل پر رقم کیے جائیں, سونے کے پانی سے لکھے جائیں, چاندی کے پانی سے لکھے جائیں, حق ادا نہ ہوگا. علی والوں میرا ساتھ دینا. اگلے دن چلا خدیجہ کا قافلہ مکہ سے یمن کی طرف. ہیں کامی بھائی میں ساتھ ہیں میرے؟ قافلہ چلا, قافلے کے آگے آگے یہ سارے چور. جملہ اگر پہنچ جائے تو میری خطابت نہیں, ذہانت ابو طالب کو داد دیجیے گا, نعرے ایسے لگائیے گا کہ گونج نجف اشرف تک جائے. سارے آگے آگے, ہٹیے. یہ جو کل تک مال چرا رہے تھے, ہٹیے. کیا ہو گیا بھائی؟ ہمارا مال آ رہا ہے, ہمارا مال آ رہا ہے, ہمارا مال آ رہا ہے. ساتھ ساتھ قافلے کے
تاریخ انسانیت کی واحد شخصیت ہے ابو طالب، جس نے ایک رات میں چوروں کو پہرے دار بنا دیا. ایک رات میں چوروں کو پہرے دار بنا دیا. گیا قافلہ یمن سے شجرہ طیبہ میں لانا ہے آپ نے، ملتے ہوئے دیکھنا ہے میرے ساتھ. پریشان تو نہیں ہے؟ گیا قافلہ یمن سے آیا واپس، اتنا منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. ہے توجہ؟ جناب خدیجہ نے پھر حجاب زیب تن کیا، آئی اسی ڈیرے پہ جس پہ شکایت لے کے آئی تھی. بس شجرہ طیبہ ملنا شروع ہو رہا ہے. آپ بھی تھوڑا اپنا ذہن میرے ذہن کے ساتھ، میری زبان کے ساتھ ملائیے. آئی وہ جو پروفٹ کا سامان تھا، پروفٹ کا مال جو نفع ہوا تھا لے کر آئی. ڈیرے پر ابو طالب کے لا کے رکھ دیا. ابو طالب کے قدموں میں، اے سردار بتھا، یہ نفع میری تجارت کا نہیں، آپ کی ذہانت کا ہے. یا علی یا علی، علی کا بابا سن رہے ہیں؟ یہ نفع میری تجارت کا نہیں، آپ کی ذہانت کا ہے. یہ مال آپ رکھ لیجئے. ابو طالب نے یہ سنا کہ بی بی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کہ ہم بدلے کے لیے کسی پہ احسان نہیں کرتے. یہ ہے ابو طالب، بدلے کے لیے کسی پہ احسان نہیں کرتے. اب ملیکۃ العرب کون ہے؟ خدیجہ. امانت کی ملکہ، صداقت کی ملکہ، سخاوت کی ملکہ، ذکاوت کی ملکہ. ملیکۃ العرب ہے کہ وہ سامان لینے کو تیار نہیں، ابو طالب ہے کہ رکھا ہوا سامان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. گفتگو چل رہی ہے کہ اتنے میں ابو طالب نے کہا کہ دیکھیے بی بی، اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اتنا کیجئے. بس شجرہ طیبہ ملنے لگا ہے عزادارو، ارباب عزا ارباب ولا. کہا اتنا کیجئے کہ آپ کا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ میرا جو بھتیجا ہے اب اس کو بھیجیے گا. شجرہ طیبہ کے قریب آ گئے ہم. ہیں توجہات؟ یہ ساری تاریخ اس لیے سنائی تاکہ شجرہ طیبہ سمجھ آئے، شجرہ طیبہ آپ تک پہنچ جائے. کہا کون ہے بھتیجا؟ کہا محمد، پالا ہم نے ہے. ابو طالب کہہ رہے ہیں پالا ہم نے ہے، اپنی آغوش میں پالا ہے اور بڑے ناز سے پالا ہے. کہا صحیح ہے، سمعا و طاعتا، جو آپ کا حکم سردار بطحہ، آپ نے اتنا عظیم احسان کیا ہم پہ. اگلے دن آپ لے کے آئیے گا انشاءاللہ، جو قافلہ روانہ ہوگا اس کا ہم سالار محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجیں گے. اگلی صبح خدیجہ کے آنگن میں 2 سورج طلوع ہوئے، ایک سردار انبیاء، ایک سردار وطا ہے. خدیجہ نے دروازے کی اوٹ سے جب جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھا. کون ہے جناب خدیجہ؟ حافظہ توریت و زبور و انجیل خدیجہ. انجیل میں، توریت میں، زبور میں جناب خدیجہ پڑھ چکی تھی کہ آخری دور میں ایک محمد آئے گا. اسی کے انتظار میں جناب خدیجہ تھی. دروازے کی اور سے جب جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھا تو بچپن سے تصور میں جس کی تصویر تھی وہ محمد سامنے کھڑا تھا. دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کہا کون ہے یہ سردار بطھا؟ کہا یہی میرا بھتیجا محمد. جلدی سے بی بی نے اپنے غلام کو بلایا. میسرہ آئے، ہاتھ جوڑ کے کیا ہوا بی بی؟ کہا میسرہ. پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ آج صرف یہ تاریخ، انشاءاللہ پھر کل سے ساتھ مل کے علی علی کریں گے، حسین حسین کریں گے. یہ باتیں بچوں کو پہنچانا بھی ضروری ہے اور بڑوں کو بھی اور جوانوں کو بھی. بزرگ حضرات تائید فرمائیں گے. یہ اگر تاریخ میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں
تو ہو سکتا ہے لفظ بلفظ نہ ملے، کیونکہ 3 4 5 6 کتابیں ہیں، کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے، اور کچھ الفاظ خطابت کے زمرے میں زیادہ ہو جائیں گے، لیکن تاریخ یہی ہے میرے ساتھ، تاریخ جو بیان کر رہا ہوں یہی ہے. بلایا میسرہ کو، کہا میسرہ، ہمتن گوش ہو کے ایک ایک جملے کو اب لوہے دل پر رقم کرنا. میسرہ، جی بی بی. کہا میسرہ، دیکھو یہ ہے محمد، سردار بطحا کے بھتیجے ہیں یہ. میسرہ تم نے کچھ نہیں کرنا، سارے راستے ان کا سایہ بن کے چلنا ہے، دیکھنا ہے یہ چلتے کیسے ہیں، یہ سوتے کیسے ہیں، یہ بیٹھتے کیسے ہیں، یہ لیٹتے کیسے ہیں. میسرہ نے یہ سنا، آگے بڑھا، محمد مصطفیٰ کا طواف کرنے لگا. طواف کرتے کرتے واپس آیا، جناب خدیجہ پریشان. کہا میسرہ کیا کر رہا تھا؟ کہا بی بی دماغ چکرا رہا ہے، جس کا تو مجھے سایہ بننے کو کہہ رہی ہے، ارے اس کا سایہ تو اللہ نے بھی نہیں بنایا. اللہ اکبر. اس کا سایہ تو خدا نے بھی نہیں بنایا. کہا میسرہ عجیب. کہا نعم. کہا میسرہ بس سارے راستے دیکھو اس کے کردار کو، کہ اس کا کردار کیا ہے. میسرہ چلے خدیجہ کے آنگن سے قافلے میں، اور سارے راستے میسرہ کی نگاہیں کردار محمد پر ٹکی ہوئی ہیں. واپس آئے، قافلہ واپس آیا یمن سے، حجاز سے تجارت کر کے. وہ تجارت ہوئی وجود خاتم الانبیاء کی وجہ سے کہ عرب کے سارے عرب والے حیران رہ گئے. یہ اذان گرامی مبالغہ نہیں ہے. نہ جانے مسلمان دولت خدیجہ کا سن کے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی آج کا امیر انسان کون ہے آج دنیا میں؟ بتائیے کون ہے؟ نہیں بل گیٹس نہیں ہے، ایلون مسک. ایلون مسک کے پاس اتنی دولت ہے کہ پورا پاکستان خرید سکتا ہے. اس پہ آپ یقین کر لیتے ہیں. خدیجہ کے 80,000 اونٹ سمجھ نہیں آتے؟ ہائے 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 ہائے، نہیں ہے. اس پہ یقین کر لیتے ہیں. وہ کہ جس کے مال کو خدا اپنا مال کہہ رہا ہو. آئے واپس میسرہ، دق الباب کیا، جملے سننا. دق الباب کیا، جناب خدیجہ نکلی، تیزی سے کہا میسرہ تجارت کی کوئی بات نہیں کرنا، نہ یہ سننا ہے کہ یمن میں کتنا منافع ہوا، نہ یہ سننا ہے کہ حجاز میں کتنا منافع ہوا. میسرہ بس اتنا بتا وہ چلتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے. کہا بی بی کیا بتاؤں، چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بادل نے سر پہ سایہ کر رکھا ہے. کہا بی بی پیاس لگتی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، اللہ جانے اتنا میٹھا پانی ابل پڑتا ہے کہ کبھی دیکھا نہیں. کہا بی بی بھوک لگتی ہے تو نہ جانے کہاں سے آسمان سے غذا آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کہا میسرہ یہ بتا کہ وہ بالکل بے عیب ہے. جملہ سننا میسرہ کا، گیا تھے محمد کے ساتھ، آیا محمدی بن کے. کہا بی بی آپ کی عزت کی قسم، جتنا خدا بے عیب ہے اتنا محمد بے عیب ہے. جتنا خدا بے عیب ہے اتنا محمد بے عیب ہے. کہا میسرہ آؤ بیٹھو. کیا ملانا ہے آپ نے؟ پریشان ہے؟ شجرہ طیبہ انشاءاللہ آج ملانا ہے. کہا میسرہ بیٹھو. بیٹھے. کہا میسرہ حجاز کا سارا منافع تمہارا. توجہ توجہ توجہ. یمن کا سارا منافع تمہارا. بچے غور سے ایک ایک جملے کو لوہے دل پہ رقم کریں گے. حجاز کا سارا منفع تمہارا، یمن کا سارا پروفٹ تمہارا. میسرہ نے سنا، بیٹھ گئے. کہا بی بی کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میسرہ کرنا یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس محمد کے لیے میرا عقد لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. ابو طالب کے گھر محمد کے لیے، میرے عقد کے لیے تم نے جانا ہے. کہا میسرہ نے سنا، سر جھکا کے بیٹھے تھے، غلام تھے، یہ سنا تن کے بیٹھ گئے. کہا بی بی بڑی کم قیمت لگائی ہے.
ہائے 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 ہائے، کم سے کم اپنی معرفت کو میسرہ کی معرفت کے ساتھ ملائیے. کم قیمت؟ اچھا وہ جو ہماری 70 سنہری بالوں والی اٹھنیاں ہے وہ بھی تمہاری. میسرہ نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو، میسرہ کھڑے ہوئے، کہا ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی مال آپ بیچ میں لے کر آئی ہیں، میں تو ٹھہرا آپ کا غلام، آپ حکم دیتی میں نے تعمیل کرنا تھا، لیکن مال آپ بیچ میں لائی ہیں. تو جملہ سن لیجئے بی بی، کام بڑا ہے دام چھوٹا ہے. اچھا میسرہ کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ روتے ہوئے میسرہ کہنے لگے کہ بی بی جو میں دیکھ کر آیا ہوں سارے راستے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، معرفت میسرہ دیکھیے، غلام کی معرفت دیکھیے خدیجہ کے. کہ بی بی جو سارے راستے معجزات دیکھ کر آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس محشر کے روز اپنے شوہر سے جنت میں تھوڑی سی جگہ دلا دیجئے گا، جنت میں تھوڑی سی جگہ دلا دیجئے گا. کہا نعم میسرہ، قبول. چلے میسرہ. اب اگر آپ اس طرح خاموش بیٹھے رہے تو شاید نہ میسرہ چل پائیں، اور نہ حسن شاکری چل پائے، اور نہ یہ ممبر چل پائے، نہ یہ مائک چل پائے. اب میرا ساتھ دینا. چلے میسرہ آئے ابو طالب کے گھر. ہے توجہ؟ پریشان تو نہیں ہے؟ جو حضرات پیچھے ہیں میرے ساتھ ہیں. چلے میسرہ آئے سردار بطھا کے گھر. ملیکۃ العرب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. رشتہ لڑکی کا جاتا ہے، لڑکے کا نہیں جاتا. ملیکۃ العرب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. اچھا قبول ہوا رشتہ. اب جملے سنیں گے. قبول ہوا رشتہ. بارات چلی سردار انبیاء کی سردار بطھا کے گھر سے. جملوں کی نزاکت محسوس نہیں کر رہے آپ. ایک خطیب گزرے ہیں انڈیا کے، ہندوستان کے، بڑے عظیم خطیب، بڑے حاضر جواب خطیب، اور فی البدی خطیب، فی البدی شاعر بھی تھے یہ. ان سے کسی نے یہ پوچھا، کسی مسلمان نے، کہ کیا ماجرا ہے کہ مسلمان نبی کی دیگر ازواج کا تذکرہ تو کرتے ہیں، نہیں ہے میرے ساتھ. اس سے آرام سے میں کیا پیش کروں کہ یہ ماجرا کیا ہے، ریزن کیا ہے قبلہ، کہ مسلمان نبی کی دیگر ازواج کا تذکرہ تو کرتے ہیں، خدیجہ کا تذکرہ نہیں کرتے. مسکرا کے فوراً کہا کہ اگر مسلمان خدیجہ کا تذکرہ کریں تو یہ بتانا پڑے گا بارات ابو طالب کے گھر سے چلی تھی. اللہ اکبر. بارات ابو طالب کے. جیتے رہیے ماشاءاللہ. مل کے بارات ابو طالب کے گھر سے چلی. ان سے پوچھا اب اتنی بلندی سے جملہ سن لیا ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ یہ بتائیے نبی کی اور کتنی ازواج ہیں؟ تو مسکرا کے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ہم نے تو ولیمہ صرف ایک ہی کا کھایا ہے. کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے صرف ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے. چلی بارات سردار انبیاء کے، سردار بطھا کے گھر سے، سردار انبیاء کی. آئے ابو طالب خدیجہ کے آنگن میں. توجہ توجہ توجہ. آیت کیا تھی قرآن کی؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ امامت کے جب مرتبے کو دیکھا، اتنا عظیم مرتبہ، تو ابراہیم کے دل سے بے اختیار یہ آواز نکلی، وَمِن ذُرِّيَّتِي. بولیے میرے ساتھ، کیا کہا ابراہیم کی دعا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. صرف اس ایک جملے کو پہنچانے کے لیے میں نے یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی. وَمِن ذُرِّيَّتِي. ابو طالب کے گھر سے محمد مصطفیٰ کی بارات چلی. آئے خدیجہ کے آنگن میں. ابو طالب بیٹھے اس جگہ پر کہ جہاں پر نکاح خواہ بیٹھ کر نکاح پڑھایا کرتے تھے. بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد خطبہ نکاح پڑھا ابو طالب نے. الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم.
ہائے 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 ہائے. توجہ آخری جملے تک رکنا میرے بھائی, آخری فرد تک توجہ. دل دماغ ذہن میں اگر محمد مصطفیٰ سمجھ آ جائے اور ابو طالب کی عظمت سمجھ آئے تو ایسے نعرے لگائیے گا کہ آواز وقت امام تک جائے. وہ تمنا جو ابراہیم نے کی تھی ذریت کی کہ بار الہ کیا میری ذریت میں امامت ہے, ابراہیم کی تمنا, ابراہیم کی دعا. ابو طالب خطبہ محمد مصطفیٰ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. وہ تمنا جو ابراہیم کر رہے تھے خدا نے اس کی تعبیر ابو طالب کی نسل میں 12 امام رکھ کے پورے کیے. تمنا جو ابراہیم کر رہا تھا, کسی نبی نے ابراہیم کے بعد نہیں کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. یہ ابو طالب کا جملہ ہے پہلا. کیوں؟ خدا نے وہ امامت ابو طالب کے صلب میں رکھی. اتنی بلندی تک پہنچ گئے ہیں تو جملے اب آسان سے بالکل اردو کے سادے بالکل ایزی جملے پیش کروں. خطبہ کس نے پڑھایا نبی کا؟ باقر بھائی خاموش ہیں. کس نے پڑھایا خطبہ؟ آپ اپنا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کو نکاح پڑھانا ہو, نکاح میں تو بہت زیادہ پیسے لیتا ہوں نکاح پڑھانے کے. آپ کسی دیوبند کے مولوی کو بلائیں گے؟ ہائے 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 ہائے. آپ کو نکاح پڑھانا ہو بنوریا ٹاؤن جائیں گے آپ؟ حسن چاکری 40,000 لیتا ہے, دیں گے پڑھوائیں گے مجھ سے ہی, کیونکہ ہمارے مذہب کا ہے, مریں کیا نہ کریں اسی سے پڑھانا ہے. نہیں کی توجہ آپ نے؟ جس کا جو مذہب ہوتا ہے نکاح اسی سے پڑھایا جاتا ہے. ایک مسئلہ اور بیان کر دوں. ابھی کسی غیر مذہب والے کا جنازہ ہو جائے, انتقال ہو جائے, جنازہ آپ جائیں گے, جا کے اس کو تسلیت دیں گے, خدا صبر عطا کرے, غریق رحمت کرے. جنازہ پڑھیں گے؟ بتائیے. جائیں گے غسل سے پہلے, کفن سے پہلے, دفن سے پہلے دعا دے کے تیزی سے نکل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو مرا ہے اس کے مذہب سے ہمارے مذہب کا تعلق نہیں ہے. ہائے ہائے. جو مرنے والا ہے مذہب سے تعلق نہیں ہے, جو مرنے والا ہے مذہب سے تعلق نہیں ہے. ساری زندگی 14 صدیاں ہو گئی یہی جملہ سنتے آتے ہیں, کافر کون مسلمان کون, کافر کون مسلمان کون, کافر کون مسلمان کون. تمہاری مرضی, تم جسے کافر کہو, جسے چاہے مسلمان کہو, بس اتنا دیکھ لینا تاریخ میں کہ محمد کا نکاح کس نے پڑھایا, جنازہ چھوڑ کے کون گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنی کتابوں میں دیکھ لینا کس نے نکاح پڑھایا, کون جنازہ چھوڑ کے گیا. ہو گیا نکاح, ابو طالب نے خطبہ پڑھا, نکاح ہو گیا. ادھر نکاح ہوا, ہوتے ہیں یہ جعفر طیار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میرا اپنا علاقہ ہے, اندازہ ہے مجھے. ادھر نکاح ہوا, ادھر عرب کے ایک بدھو عورت آئی خدیجہ کے پاس. کہا خدیجہ تو ملیکۃ العرب, ایک فقیر سے شادی کر لی. یا علی یا علی, اس سے زیادہ بلندی پہ نہ میں لے جا سکتا ہوں, نہ علی لے جا سکتے ہیں, نہ نبی لے جا سکتے ہیں, ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں. کہا خدیجہ تو ٹھہری ملیکۃ العرب, تیرا باپ تو وہ تھا. اب یہ اردو کے اندر بھی محاورہ ہے, کہا جاتا ہے بڑا پیسہ آ گیا, آسمانوں پہ اڑ رہا ہے.
نہیں ہے توجہ. یہ جو اردو کا محاورہ ہے اصل میں یہ عربی سے ترجمہ ہوا ہے تو اس طرح بن گیا ہے. عربی میں ضرب المثل ہے تاج رأسہ الی السماء، اس کے سر کا تاج آسمان تک جاتا ہے. جو پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے عربی میں یہ ضرب المثل، یہ مثال دی جاتی ہے. اس خاتون نے آ کے، پیچھے والے میرے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے. آج یہ تھوڑا سا سن لیجیے، ہوم ورک کل سے آئیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کہا کہ خدیجہ تیرا باپ تو وہ تھا کہ جس کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. خدیجہ نے سنا، کہا پیچھے ہٹ، میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا تو دیکھ لینا ایک روز میرے شوہر کے قدموں کی جوتیاں عرش پہ ملیں گی. میرے شوہر کے قدموں کی جوتیاں عرش پر ملیں گی. بالکل مل گیا شجرہ طیبہ. اب جب عقد ہو گیا نبی کا ملیکۃ العرب کے ساتھ تو خدا نے ایک دفعہ آواز دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے میرے حبیب، جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کے تمہیں بے نیاز کر دیا. مال خدیجہ کو خدا اپنا مال کہہ رہا ہے. اپنا مال دے کے تجھے بے نیاز کر دیا. کیا کیا تھا خدیجہ کے مال کا کمال کیا تھا؟ سنیں گے. میں خدا کی قسم اگر اشرہ پڑھنا چاہوں، ایک اشرہ تو کیا 3 اشرے فقط مال خدیجہ پر پڑے جائیں حق ادا نہ ہوگا. توجہ توجہ توجہ، آخری فر تک آواز قدرت آئی، حبیب بڑا مال آ گیا، اب زیادہ سے زیادہ اعلان توحید کرو. نبی مشرکین مکہ کو مال، نبی طاقتور، اب مشرکین مکہ کو پکڑ پکڑ کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے عبداللہ کا لال، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مشرکین کفار مکہ غضب کے عالم میں رسول کے گھر پر آئے، آواز دی، محمد بڑا تنگ کر رکھا ہے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. جناب خدیجہ نے گھر سے یہ آواز سنی، کہ آرام سے بولو، دھیرے سے بولو، آرام سے بولو، دھیرے سے بولو. کون ہے بھائی آپ؟ نام بتایا، فلاں بکر ابن فلاں ابن فلاں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. نام بتایا بکر ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. کہا یہ بتا تو نے میرا کتنا قرضہ دینا ہے؟ یا علی یا علی، یا زہرا، یا خدیجہ کبریٰ، کہ کتنا قرضہ دینا ہے؟ کہا 2000. کہا تیرے باپ نے کتنا دینا ہے؟ کہا 4000. تو کہا پھر سر جھکا کے دروازے پہ کھڑا رہے، سر جھکا کے کھڑا رہے. کہا کہ سر جھکایا، دست کہا غلطی ہو گئی. کہا چاہتا ہے تیرا قرضہ معاف کر دوں؟ کہا چاہتا ہے تیرا قرضہ میں معاف کر دوں؟ کہا جی بی بی، قرضہ معاف ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. کہ اگر چاہتا ہے قرضہ معاف کر دوں تو پڑھ لا الہ الا اللہ. ادھر بی بی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، ادھر سے 4 مشرکین نے اور بھی پڑھا لا الہ الا اللہ. تو ابو طالب اور خدیجہ میں فرق یہ ہے، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. اللہ اکبر. خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. آخری جملہ دل دماغ ذہن میں آ جائے تو صدائے نجف تک جانی چاہیے. ابو طالب کلمہ بچاتے رہے، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، اے طٰہٰ، اے مزمل، ہم نے نسل امامت کو آگے بڑھانا ہے. اگر ابو طالب کی نسل میں امامت رکھ دوں، خدیجہ کے احسانات کے بدلہ کیسے ادا کروں گا؟ اگر خدیجہ کی نسل میں رکھ دوں تو ابو طالب کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کروں گا؟ اگر ابو طالب کی نسل میں رکھ دوں تو خدیجہ کا بدلہ کیسے ادا کروں گا؟ اگر خدیجہ کی نسل میں رکھ دوں تو ابو طالب کا بدلہ کیسے ادا کروں گا؟ شجرہ طیبہ مل رہا ہے، دیکھنا
جعفر تیار ہو لو، کہا آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب، ٹہلتے ٹہلتے کسی دن معراج کی بلندی پہ آ جانا، مل بیٹھ کے بات کر لیں گے، ابو طالب کا لڑکا لے لیں گے، خدیجہ کی لڑکی لے لیں گے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کا لڑکا لے لیں گے، خدیجہ کی لڑکی لے لیں گے، ان دونوں کی شادی کرائیں گے، ہائے 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 ہائے، اس سے جو نسل چلے گی اس میں امامت کو رکھ دیں گے۔ مل گیا شجرہ طیبہ۔ ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ ومن ذریتی۔ پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ دیکھیں عزیزان گرامی، ہمارے استاد، میں واقع نجف میں اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ استفادہ کیا، آیت اللہ محمد علی محراب رحیمی، بہت استاد میرے، شفقت، بہت کچھ ان سے سیکھا۔ ابھی آنے سے پہلے بھی میں گیا قبلہ نصیحت، تو کہا کہ جو علماء ہیں، خطباء ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے ممبر سے کوئی اختلافی بات نہ کریں۔ توجہات ہیں، یہ ہر خطیب کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہر عزادار کی ذمہ داری ہے۔ فرش عزا حقیقت میں نصرت امام مظلوم ہے، وقت کے امام کی نصرت ہے آپ کا فرش عزا پہ آنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں دو ہمارے چاہنے والے آپس میں لڑیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کے درمیان اختلاف ہوگا، تکلیف امام زمانہ کو ہوگی۔ یہ محرم میں جو اختلافی موضوعات ہیں خدا را ان سے پرہیز کیجیے، غالی، مقصر، شہادت ثالثہ۔ بولے بھائی دیکھو، تم بھی حسین کے عاشق، میں بھی حسین کا عاشق، معشوق ایک ہے، منزل ایک ہے۔ جملوں کی قدر کیجیے، میں اختلافی موضوعات نہیں، لیکن بات آ گئی کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ ابراہیم سے، تو ختم بھی ابراہیم پہ کریں گے۔ ابراہیم اپنے گھوڑے پر سوار چل رہے ہیں، گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ابراہیم زمین پر گرے اور ایسا گرے، معتبر ترین روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں، مزاج کی بات ہے، ابراہیم گرے زمین کربلا پہ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جو بات نہ کہوں وہ سمجھ جائیں تو زیادہ مزہ ہے۔ ابراہیم گرے زمین پر، سر پھٹا، خون کا فوارہ، رونے لگے، بار الہا ما ہاذہ الفلاح، یہ کیسی زمین ہے؟ بار الہا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں ابراہیم، تو عین اسی جگہ پر آ کے گرا ہے کہ جہاں پہ زہرا کے لال کو پشت گردن سے ذبح کیا جائے گا۔ جو آپ کی صدائے بلند ہو گئی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یہی حق گریہ ہے۔ جو جوان ہیں یہ ہاتھ، چھٹے امام فرماتے ہیں وَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْن، یہ حسین ہی تو ہے کہ فَلْتُلْتَمِ الْخُدُودُ وَتُشَقِّقُ الْجُيُوبُ، کہ جس پہ چہروں کو پیٹا جائے، گریبان چاک کیا جائے۔ کیا کیا خدا نے؟ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے زمین کربلا میں ابراہیم کے سر سے خون کو نکالا۔ بات پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، معتبر ترین روایت۔ کیوں نکالا؟ کہا ابراہیم اس لیے کہ تاکہ حسین کے ساتھ تیری موافقت ہو جائے۔ جملہ تبدیل کروں، ابراہیم تیرے سر سے خون کو اس لیے نکالا تاکہ تو بھی حسینی بن جائے۔ عزادارو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء کی سنت ہے حسین کے لیے خون کا بہانا۔ ابراہیم زارو قطار گریہ کرنے لگے۔ آج 2 محرم ہے، نبی کا نواسہ مدینے سے نکلا تھا 28 رجب کو۔ مکہ میں مسلمانوں نے حسین کو حج نہیں کرنے دیا۔ میں انتہائی آرام سے پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ گریے کے بھی دن ہے، ماتم کے بھی دن ہے۔
مکہ سے نکلے، رخ کیا نجف کی طرف. بابا حسین کا دل آپ کے لیے بڑا بے چین ہے. اللہ دارو لعینوں نے حسین کو نجف نہ آنے دیا. رخ کیا، منزلیں آتی جا رہی ہیں، حسین بڑھتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم آج ہی کے دن 2 محرم الحرام کو حسین کا گھوڑا ایک زمین پہ آ کے رک گیا. فَأَبَى الْفَرَسُ أَن يَرْحَلَا، گھوڑے نے آگے چلنے سے منع کر دیا. فَعَلَوْا صَحْوَةِ ثَانٍ، دوسرا گھوڑا منگوایا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہیں چلتا. ارباب مقاتل نے کہا کہ فرزند زہرا نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، گھوڑے آگے نہیں بڑھتے تھے. حسین نے دیکھا اصحاب کی طرف، یا قوم ما هذه الفلاح، اے میرے انصار، اے میرے ساتھیوں، یہ کیسی زمین ہے. ایک نے کہا کہ مولا یقال لها شاطئ الفرات، اس کو شاطئ فرات کہا جاتا ہے. دوسرے نے کہا مولا یقال لها غاضریہ، غاضریہ کہا جاتا ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا یقال لها نینوا، نینوا کہا جاتا ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا یقال لها طف، طف کہا جاتا ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ اتنے میں ایک کونے سے آواز آئی، یا ابن رسول اللہ یقال لها کربلا. یا ابن رسول اللہ، اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے. غریب زہرا نے سنا، ٹھنڈی سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا. اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، حسین تجھ سے پناہ مانگتا ہے، کرب سے پناہ مانگتا ہے اور بلا سے پناہ مانگتا ہے. کہا یا قوم خیمو ہا ہنا محط رحالنا ومسفک دمائنا، اے قوم اسی مقام پر خیمے لگا دو، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں اتریں گے ہم، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. آخری چند جملے صداؤں کو بلند کرتے ہوئے، جو حسینی ہے ہاتھوں سے چہروں کو پیٹیں گے، سینوں کو پیٹیں گے، صداؤں کو بلند کریں گے، آوازیں وقت کے امام تک جائیں. نہ جانے کس کے پہلو میں حسین کی غریب ماں رومال کھولے بیٹھی ہوگی. اے میرے حسین پر گریہ کرنے والے، حسین کی غریب ماں تیرے آنسو سمیٹنے رومال کھولے بیٹھی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. کہا یا قوم خیمو، خیمے لگا دو. سنیں گے جملے، مولا کیسے خیمے لگائیں؟ کہا مشرق کی طرف دیکھا، کہا اس طرف اصحاب کے خیمے لگائے جائیں. اصحاب کے خیموں کے بعد کہا میرا خیمہ لگایا جائے. مولا آپ کے خیمے کے بعد میری بہن زینب کا خیمہ لگایا جائے. حسین زینب سے دور نہیں رہ سکتا، نہ زینب حسین سے دور رہ سکتی ہے. پھر میری اولاد کے بنی ہاشم کے خیمے لگائے جائیں. پھر بلایا عباس کو، عباس الیہ، آئے سر جھکا کے. نعم مولا. کہ عباس ان خیموں کو ایسے لگاؤ کہ نبی زادیاں خیموں کے بیچ میں آ جائیں. مولا کیوں؟ کہ عباس نہ کوئی ان کو دیکھ سکے نہ کوئی ان کی طرف آ سکے. جملہ سننا، صاحب روضۃ المکشوفہ نے لکھا کہ عباس اور خیموں کے آگے ایک خندق کھود دو. مولا کیوں؟ کہ یہ اشقیاء ہمارے خیموں کی طرف نہ آ جائیں. یہ جملے کہے اور اس کے بعد حکم دیا، سب سے پہلے زینب کبریٰ کا خیمہ لگا. توجہ، سب سے پہلے زینب کبریٰ کا. ناقہ لایا گیا. جملہ سنیں گے،
مدینہ سے جب چلی تھی علی کی بیٹی، حسین نے زانو خم کیا تھا، عباس نے شانے سے تھاما تھا، اکبر نے شامے سے تھاما تھا. آج جب کربلا میں اترنا چاہتی ہے تو منظر بڑا عجیب ہے کہ عباس آگے بڑھو، اپنے زانو کو خم کرو. علی کی بیٹی نے زمین کربلا پہ قدم رکھنے سے پہلے عباس کے زانو پر قدم کو رکھا، اگلا قدم زمین کربلا پہ رکھا. جیسے ہی قدم رکھا، زینب کبریٰ نے ایک ٹھنڈی سانس لی. ٹھنڈی سانس لے کے حسین کی طرف دیکھا. بھیا ما هذه الفلاح، بھیا ذرا بتانا یہ کیسی زمین ہے؟ کہا کیوں بہن زینب؟ کہا جیسے ہی قدم رکھا ہے نہ جانے زمانے کے سارے غم میرے دل میں آ گئے ہیں. حسین نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن زینب یہ وہی زمین ہے کہ صفین جاتے ہوئے بابا علی نے خبر دی تھی. حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین پہ تو خاک و خون میں غلطہ ہوگا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. آخری جملے ختم کیا میں نے، آخری جملہ سنیں گے مقاتل کا. عزادارو، جب علی کی بیٹی نے جملہ سنا جو علی کی بیٹی سے محبت کرنے والے ہیں، فلطمت علی وجہہا وعلی صدرہا، زینب کبریٰ چہرہ پیٹنے لگی، سینہ پیٹنے لگی، اتنا ماتم کیا غشیت علیہا، زینب بے ہوش ہو گئی. اجرکم علی اللہ. بلایا حسین نے، کہا حجاج ابن مسروق مؤذن ہے حسینی قافلے کا، حجاج جاؤ جا کے بنی اسد والوں کو بلاؤ. بلایا گیا بنی اسد والوں کو. آئے بنی اسد والے. حسین نے کربلا کی زمین 4 میل سے لے کر 4 میل تک طول و عرض میں 60,000 درہم کے بدلے میں خریدی ہے بنو اسد والوں سے. خریدنے لگے. جو مالک تھا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ زمین آپ کیوں خرید رہے ہیں؟ کہا زمین بیچو. تمہیں اس سے کیا مطلب، ہم کیوں خرید رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑ دیے. کہا اے رسول کے نواسے، میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ یہ زمین نہ کبھی کسی نبی کو راس آئی ہے نہ کبھی کسی وصی کو راس آئی ہے. ٹھنڈی سانس لی غریب زہرا نے اور کہنے لگے بھائی اب ہمیں قیامت تک یہیں رہنا ہے. جملہ سننا، صداؤں کو بلند کرنا. علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے قیامت جب ہوگی تو ہر زمین پہ قیامت آئے گی سوائے زمین کربلا کے. کیوں؟ کیونکہ جس زمین پر ایک دفعہ قیامت آ گئی ہو وہاں دوسری مرتبہ قیامت نہیں آ سکتی. کہا ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے. ہاتھ جوڑ دیے، زمین لی اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ زمین ہم نے خریدی اور ہم تمہیں ہدیہ کر رہے ہیں، واپس تمہیں دی. پریشان ہو گیا. کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں ہماری طرف سے رکھو، بس ہماری کچھ باتیں ہیں ان پر عمل کرنا. کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو اس زمین پر کبھی بھی کھیتی باڑی نہ ہونے دینا. عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ ہارون الرشید کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے حسین کی قبر کو منہدم کرنے کے لیے کبھی پانی چھوڑا، کبھی بیلوں کو دوڑایا، کبھی گھوڑوں کو دوڑایا، غریب زہرا کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے. حسین دیکھ رہے تھے. کہا مولا اور کیا؟ کہا کہ دوسرا کام یہ کرنا، جملے سننا، آخری جملے، صداؤں کو بلند کرنا، چہروں کو پیٹنا. کہا دیکھو بنو اسد والو، اس زمین پہ میں 3 دن بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا. اے بنو اسد والو، اس زمین پہ میرا اکبر 3 دن پیاسا رہے گا. اے بنو اسد والو، اس زمین پر میرا قاسم 3 دن پیاسا رہے گا.
میرے عون و محمد 3 دن پیاسے رہیں گے. اے بنو اسد والو اس زمین پر میرا اصغر 3 دن پیاسا رہے گا. اے بنو اسد والو کل کو اگر کوئی ہمارا زائر ہماری زیارت کے لیے آ جائے تو 3 روز تک اسے پانی پلانا اور بتانا تمہارا حسین 3 دن تک پیاسا رہا، ارے بھوکا رہا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. بنو اسد والے رونے لگے تو حسین نے کہا بس ایک آخری اور بات ہے. کہا مولا کیا؟ کہ بنو اسد والو جب یزید والے اپنے کشتوں کو دفن کر دیں تو اے بنو اسد والو تم آنا، ہمیں ہمارے سارے جو لاشیں ہیں ان کو دفنا دینا. بنو اسد والے روتے ہوئے جانے لگے، مرد روتے ہوئے جانے لگے. حسین نے آواز دی ٹھہرو، رکے کہ اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں آئی تو حسین نے کہا اے بنو اسد کی عورتوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں. اے عورتوں اگر تمہارے مرد ہمیں دفنانے نہ آ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا، ارے ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. عورتیں روتے ہوئے جانے لگی تو ان کو آواز دے کے روکا کہ رکی. کہ کیا بات ہے مولا؟ کہ اپنے بچوں کو بھیجو. انہوں نے بچوں کو بھیجا، بچے آئے تو ایک دفعہ حسین نے کہا اے بچوں، میں سکینہ کا بابا ہوں میں اصغر کا بابا ہوں. اے بچوں کل کو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آ سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہاتھوں کو بلند کر کے خلوص دل کے ساتھ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج.